نہیں سکتا جب تک ایکشن نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے آدمی کیسے روئے گا؟ کیسے روئے گا جب تک ایکشن نہ ہو؟ ایکشن میں کچھ پڑھنا، کچھ بولنا، کچھ سننا، سب کچھ آتا ہے۔ دیکھیں نا، تلاوت کیجئے، ایکشن ہے، یعنی کچھ آپ نے استعمال کیا، منہ تو کھولا تو تلاوت میں روئیے، آنکھیں کعبے کو دیکھ کے روئیے، ذکر الہی سن کر روئیے، مطلب بغیر کسی مدد کے رونا نہیں آئے گا۔ تو منزلیں سکھائیں کہ پہلے تلاوت پہ رو لو، اس سے منزل آگے بڑھے، کعبے کو دیکھ کے رو لو، اور منزل بڑھی، کان سے کچھ باتیں سنو، انبیاء کے قصے، اس پہ رو لو۔ اس لیے کہ رونے میں بریک لگ جاتا ہے۔ یہاں تک تو سب رو لیتے ہیں کہ ابراہیم نے خواب دیکھا، خواب میں چھری گلے پہ رکھ دی، بہت رونا آیا، ہاجرہ بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، پانی ڈھونڈ رہی تھی، بہت رونا آیا۔ ابراہیم بچے کو لے کے چلے ذبح کے لیے، سن کے بہت رونا آیا، لیکن جب چھری ہٹی اور دمبا آ گیا، اب کوئی نہ رویا۔ اب کس پہ روتے؟ اب کیا دمبے پہ روتے، پکڑے پہ روتے؟ اب تو ہنسنے لگے، اتنی جلدی عید آ گئی۔ حالانکہ عشرہ تو پورا ہوا، عشرہ تو پورا ہوا، چاند رات سے 9 دن تک 10 راتیں گزاری، جب 10واں دن آیا تب ہنسے۔ بھائی 10 راتیں تو روتے گزر گئی، سنتے سنتے ابراہیم پہ کیا گزری، ہاجرہ پہ کیا گزری، اسماعیل پہ کیا گزری، شکر کی باتیں تو روتے روتے عید نمودار ہوئی۔ تو ایک دن ہنسنے کا، تو اتنا ہنسو، اتنی خوشی منا لو۔ خوشی کہتی، ذبیح اللہ کہہ دیا۔ ذبیح اللہ کہنا اللہ کا ذبیحہ، بکرا نہیں، کوئی اور، ذبیح اللہ کہہ دیا نا۔ جب ذبیح اللہ کہہ دیا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسماعیل ذبیح اللہ، ٹھیک ہے ذبیح اللہ، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اور اس پہ چھری چل رہی ہو، ذبح ہو رہا ہو، یہ خوشی کی بات ہے۔ خوشی تو اس دن بھی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنے تصور میں سنت بنا کے، آج تک کوئی واجب نہیں کر سکا قربانی کو کہ یہ عید جو ہے واجب ہے، عید واجب نہیں ہے، نہ یہ والی عید نہ وہ والی عید، دونوں واجب نہیں ہے، دونوں سنت ہے۔ وہ پہلی اسماعیل کی یاد میں، یہ رمضان والی عید تو بچوں کے کپڑے آنے کی وجہ سے، یہاں بھی نبی کا بیٹا، یہاں بھی نبی کے بیٹے، عید تو بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں سب کا کیا ہے؟ خوشی کے پہلو میں مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اس کالر جناب قبلہ و کعبہ ضمیر اختر کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سر جناب بات تو جب تھی کہ حضرت ابراہیم قربانی پیش کر کے منی سے آئے تھے اور پھر کعبے میں امت کو جمع کرتے اور پھر تقریر کرتے، بھائی بیٹا میرا بچ گیا، اللہ نے قربانی قبول کر لی، پھر خطبہ دیتے اور امت سے کہتے آگے بھی یہ پیغام پہنچا دینا کہ بیٹا میرا بچ گیا، اس لیے تم لوگ عید منانا، میری سنت پر چلنا اور عید منانا۔ اور دیکھو جو قیامت تک اس دن عید منائے گا ان سب کو میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ایسا کوئی خطبہ ابراہیم نے نہیں دیا، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اس قربانی کے بعد ابراہیم نے امت سے کوئی وعدہ لیا ہو۔ اور آج تک 5000 برس گزرنے کے بعد سب قربانی کی یاد منائے چلے جا رہے ہیں، بغیر وعدے کے، بغیر وعدے کے۔ اور وعدہ
کوئی بھی وعدہ ابراہیم سے متعلق ہے نہ اسماعیل سے متعلق ہے نہ کعبے سے، ایک بات آتی ہے کہ بکرا اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو صراط پر یہی بکرا ہماری سواری بنے گا۔ تو وعدہ کیا بکرے نے کیا ہے؟ یہ تو بکرے کا وعدہ ہے۔ کون سے بکرے کا وعدہ ہے؟ جو ذبح ہو گیا وہ تو ذبح ہی ہو گیا، تو وہ وعدہ کب کرے گا؟ تو کیا وہ اپنی نسل میں بکروں سے یہ کہہ گیا ہے کہ تم یہ اعلان کرتے رہنا جو ہمیں ذبح کرے گا ہمارے اوپر سوار ہو کے جنت میں جائے گا؟ ہزاروں کتابیں تاریخ اسلام، تاریخ انبیاء کی بھری پڑی ہیں، کوئی تو دکھا دے ابراہیم نے کوئی وعدہ کیا ہو۔ یاد بنانا میرے بچے کی اسماعیل نے بعد میں کوئی وعدہ کیا ہو، یہ یادگار بنانا باتیں انبیاء نے کہا ہو جو یہ یادگار بنائے گا، یہ ثواب ہوگا، یہ ثواب ہوگا، یہ ثواب ہوگا۔ اس کے مقابل سرکار دو عالم نے 5 وقت کھڑے ہو کر سیدہ کے دروازے پر یہ بتایا، اس دروازے کو نہ بھولنا، میرے اہل بیت کو نہ بھولنا۔ ارے ابراہیم نے وعدہ نہیں لیا اور وہ یاد ہے، اور جو اپنا نبی وعدہ ہے وہ نہیں یاد ہے۔ پھر میں لاجک سے بات کرتا ہوں، یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ سننے والا کس مشرب سے ہے، میں اگلی سوال کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کوئی وعدہ نہیں کیا اور پھر یادگار ابراہیم اتنی زیادہ، اور رسول اللہ وعدہ لے رہے ہیں۔ کون سی کتاب ہے جس میں نہیں لکھا؟ کوئی کتاب اسلام کی ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں یہ نہ لکھا ہو تم میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور حدیث تو مختصر کر دی جاتی ہے، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گی، یہ کوثر تک آئیں گی۔ راوی نے لکھا کہ جب یہ بتانے لگے کہ یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گی تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں اٹھائیں، دونوں کو ملایا، اور راوی اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایکشن بھی لکھا، ایکشن بھی لکھا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے، انگلیوں کو ملایا اور کہا یوں دونوں ساتھ ہیں اور یہاں بھی نہیں جدا ہوں گے اور وہاں بھی نہیں جدا ہوں گے اور کوثر تک ساتھ آئیں گے۔ اتنی دیر تک دونوں ہاتھوں کی جنبش راوی دیکھتا رہا۔ بغیر 2 ہاتھوں کے کیسے سمجھایا جائے موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، غم کیا ہے، خوشی کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے؟ جب تک یہ 2 ہاتھ اٹھیں گے نہیں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جب یہ 2 ہاتھ اٹھے تو گریہ کے معنی معلوم ہوئے کہ ماتم کس پر ہو رہا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ ذبح عظیم ذبیح اللہ اسماعیل ہے، ماتم ان کا نہیں ہوگا، جس کا ہوگا تو بتایا جائے گا۔ تو ہاجرہ کی سنت عید ہے، ابراہیم کی سنت عید ہے، اسماعیل کی سنت عید ہے۔ یہاں ایک ماں پکار رہی، وہ فخر ہاجرہ ہے، وہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے، وہ سیدہ ہے۔ یہاں فخر ابراہیم رسول اللہ پکار رہے ہیں، ماں اسماعیل آواز دے رہے ہیں، حسین آواز دے رہے ہیں۔ وہی 3 ہستیاں وہاں بھی ہیں، وہی 3 ہستیاں یہاں بھی ہیں۔ یہاں نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کا بیٹا ہے، اور وہ پکار رہا ہے۔ اب بتاؤ تم ہماری یادگار کیسے بناؤ؟ اگر رسول اللہ نہ بتا کر گئے ہو تو انکار کر دو کہ بتا ہی کہ نہیں گئے۔ کوئی چیز رسول اللہ نے چھوڑی؟ جس نے خلال کرنے تک کا طریقہ بتایا ہو، جس نے بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتایا ہو، جس نے فرش بچھانے کا طریقہ بتایا ہو، جس نے غذا کھانے کا طریقہ بتایا